سورہ الحج حصہ نمبر 2 شروع۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے روکا، جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، وہاں رہنے والا اور باہر سے آنے والا برابر ہے، اور جو شخص وہاں ظلم کے ساتھ گمراہی چاہے گا ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں۔ اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے کعبہ کی جگہ مقرر کی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل آئیں گے اور دبلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں گے جو دور دراز راستوں سے آتی، تاکہ وہ اپنے فائدے دیکھیں، اور اللہ کے مقرر کردہ دنوں میں اس جانور پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں دیا، بس تم ان میں سے کھاؤ اور محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ پھر وہ اپنے میل کچیل دور کرے اور اپنی نظریں پوری کرے اور قدیم کعبہ کا طواف کرے، یہ ہے۔ اور جو بھی اللہ کی حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے، اور تمہارے لیے مویشی حلال کیے گئے سوائے ان کے جو تمہیں بتائے گئے، پس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے دور رہو، خالص ہو کر اللہ کے بندے بن جاؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر گئے، پھر اسے یا تو پرندے اچک لے جائیں یا ہوا اسے دور پھینک دے کسی گہری جگہ میں، یہی ہے۔ اور جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ تمہارے لیے ان قربانی کے جانوروں میں مقرر وقت تک فائدے ہیں، پھر ان کا مقام قدیم گھر کے پاس ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں دیے، بس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اسی کے فرمان بردار بن جاؤ۔ اور خوشخبری دو جھکنے والوں کو جن کے دل اللہ کے ذکر سے لرز جاتے ہیں، اور جو مصیبت پر صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنائے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، سو تم انہیں قطار میں کھڑا کر کے اللہ کا نام لو۔ پھر جب وہ پہلو کے بل گر پڑے تو ان میں سے خود بھی کھاؤ، اور قناعت کرنے والے اور سوال کرنے والے کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے تابع بنایا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اس تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اسی طرح اس نے انہیں تمہارے لیے تابع بنایا تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ بے شک اللہ ان لوگوں سے دفاع کرتا ہے جو ایمان لائے، بے شک اللہ کسی خیانت کرنے والے ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن سے جنگ کی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم ہوا، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ناحق ان کے گھروں سے نکالا گیا، محض اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض سے نہ روکتا تو خانقاہیں، گرجے، عبادت خانے اور مسجدیں جن میں اللہ کا نام بہت لیا جاتا ہے ضرور گرائے جا چکے ہوتے، اور بے شک اللہ ان کی مدد ضرور کرے گا جو اس کی مدد کرتے۔ یقیناً اللہ زبردست ہے، غالب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں طاقت دیں تو نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں۔